بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاظ مرہ. کتاب کا نام کفری الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ نمبر 59 یعنی 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف حضرت اللہ جل جلالہ کا وجود ہونا چاہیے اور کسی چیز کا وجود نہیں ہونا چاہیے تو وہ کافر ہو جائے گا. الیاذ باللہ تعالیٰ. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میرے حق میں تمام نیکیاں حضرت اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہے اور برائی کا خالق میں ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا. الیاذ باللہ تعالیٰ. اس لیے کہ ہر اچھائی اور برائی کا خالق حضرت اللہ جل جلالہ ہے. ایک شخص سے کہا گیا کہ یار تم اپنی بیوی کے قابو میں نہیں آ گئے. اس نے جواب دیا کہ عورتوں کے قابو میں حضرت اللہ جل جلالہ بھی نہیں آتا تو میں کیوں کر قابو میں آ جاؤں گا. یہ کفر ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ. پھر پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف حضرت اللہ جل جلالہ کا وجود ہونا چاہیے اور کسی چیز کا وجود نہیں ہونا چاہیے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس بات سے، یہ کہنے سے اس نے یہ مانا کہ جو بھی پیدا کیا ہے حضرت اللہ جل جلالہ نے، نعوذ باللہ، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے، تو یہ کفر ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان والے رات کو پکارتے ہیں جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، پھر دن میں جب آفتاب کو دیکھتے ہیں، باقی مخلوقات کو اس پر غور کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اے جل جلالہ آپ نے یہ جو پیدا کیا ہے، اتنی بڑی کائنات، اتنی چیزیں جن کو شمار کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں، یہ فضول نہیں ہے. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، آپ پاک ہے کہ فضول کام کرنے سے آپ پاک ہے. فضول کام ہم کریں گے بندے، آپ اس سے منزہ اور پاک ہے. فقینا عذاب النار، ہمیں بچائیے نار جہنم کی آگ سے. تو جب اس گستاخ نے یہ جملہ بولا صرف وہی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو کفر ہو گیا. اس لیے اس پر فقہاء کرام نے کفر کا فتویٰ لگا دیا جو اس طرح بات بولے. اسی طرح پھر لکھا اگر کسی شخص نے کہا میرے حق میں تمام نیکیاں حضرت اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہیں اور برائی کا خالق میں ہوں تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ خالق جو ہے حضرت اللہ جل جلالہ، ہر چیز کا خالق وہی ہے. پھر ان میں سے وہ جن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں ان کی تفصیل انہیں پیغمبروں کے ذریعے علیہ السلام لوگوں تک، بندوں تک پہنچا دی ہیں کہ یہ چیزیں وہ پسند کرتے ہیں، یہ چیزیں ناپسند کرتے ہیں. اس لیے تم پسندیدہ چیزوں کو اپناؤ، استعمال کرو، ناپسندہ چیزوں کو چھوڑ دو. باقی یہ سوال مت پوچھو اگر یہ ناپسند ہے تو اس کو کیوں پیدا کیا گیا. آپ کو حق نہیں بنتا یہ سوال پوچھنے کا. آپ کون ہوتے یہ سوال کرنے کا. اس میں پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے جو اچھی چیزیں ہیں جن کی اجازت دی گئی ہیں ان کے قریب جاؤ، ان کو استعمال کرو، ان کو لے لو جائز طریقے سے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچو. اس میں شر ہے، فتن ہے، باقی چیزیں ہیں جو ان سے منع کیا گیا ہے. تو خالق دونوں کا، پیدا کرنے والے حضرت رب العالمین ہے جل جلالہ. اس لیے اس طرح نہیں بول سکتے آپ کہ خیر اس نے پیدا کیا، شر میں نے پیدا کیا. استغفر اللہ. تو پیدا کرنا صرف انہی کا کام ہے، حضرت رب العالمین کا جل جلالہ. جیسے انہوں نے فرمایا قرآن مجید میں، حضرت رب العالمین ہرگز راضی نہیں ہیں کفر پر. کفر پیدا کیا گیا لیکن وہ راضی اس پر نہیں ہے. پیدا کیا گیا، اس کی ضرورت ہے دنیا میں، اس سے امتحان ہوگا بندوں کو، وہ اس کے پاس جائیں گے یا اس سے بچیں گے. آگ پیدا کی گئی، اسی طرح مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، اس میں یہ جانور آپ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. اس لیے آپ سوال مت کرو، آپ کے لیے جو اجازت ہے اس کو لے لو، جس کو منع ہے اس کو چھوڑ دو. تو شر کی جو چیزیں وہ بھی انہوں نے پیدا کی ہیں، اس میں حکمتیں ہیں
جو ہم نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہمیں سوال کرنے کا حق ہے، اس لیے اس طرح ہرگز نہیں بولنا۔ البتہ ادب کی بات لی گئی ہے اس طرح، اس میں ایک دعا فرمائی ہے حضرت سیدنا نبی کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، دعا میں نے فرمائی شر آپ کی طرف نہیں ہے، آپ کی طرف نہیں۔ اس میں بہت سی باتیں، بہت سی تفاسیر ہیں، محدثین کرام پر بہت کلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دعا میں، تو اس میں یہ جس پر سب متفق ہے کہ ادب کی بات ہے۔ جب شر کی کوئی چیز ہو اس کو براہ راست ڈائریکٹ منسوب مت کرو حضرت جل جلالہ کی، وہ بے ادبی ہے۔ جیسے ایک پیغمبر تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایک کلام قرآن مجید میں آیا ہے اس طرح ایک جگہ پر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا بخشتے ہیں۔ اس طرح نہیں بولا جب وہ مجھے بیمار کرتے ہیں، بیماری بھیجتے ہیں، پھر شفا بھی وہی دیتے، نہیں، اس طرح نہیں بولا، بلکہ اس طرح بولا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں۔ تو شفا کی بات منسوب کی حضرت رب العالمین کی طرف جل جلالہ، اور بیماری کی بات منسوب کی ان کی طرف منسوب نہیں، جبکہ بیماری انہی کے حکم سے آتی ہے، لیکن ادب کا مقام ہے، ادب کی بات ہے۔ تو جو شر کی چیزیں ان کے خالق بھی وہی ہے رب العالمین جل جلالہ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ۔ اس لیے شر بظاہر ان کی طرف منسوب کرنا جہاں پر اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اس طرح بات نہ کریں۔ جہاں پر ایمان کا تقاضا ہے، تجدید ایمان کا، وہاں پر آئے گا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، کیونکہ یہاں پر ایمان لانا ہے کہ خیر شر وہی پیدا کرتے، انہی کے حکم سے ہیں وہ سب کچھ ذرا ذرا۔ تو ایمان کے موقع پر یہ بات بولنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن جب اس سے باہر کوئی بات بولنی ہو تو وہاں پر ادب کا تقاضا، اس طرح مت بولو، ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے کوئی بات بولی تو انہوں نے بہت ادب سے کام لیا تاکہ جل جلالہ کے شان میں کوئی بے ادبی کا اشارہ بھی نہ ہو جائے، بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے زیادہ عقل مند جو مانے گئے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جن کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے عام لوگوں سے، بہت زیادہ شعور پختہ عقل ہوتی ہے ان کی، اس لیے وہ کلام میں بہت احتیاط برتتے ہیں۔ جب وہ کلام کریں گے جل جلالہ شان سے جن کی نسبت ہو تو اس میں بہت ادب کا وہ خیال رکھتے ہیں، اتنا ادب اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنی عقل، اتنا شعور، اتنی پختگی نہیں جتنا عطا کیا گیا انبیاء علیہ السلام کو۔ اس لیے ان کی باتیں قرآن مجید نے لائی ہے کہ اس طرح انہوں نے بولا۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے عیسیٰ، پوچھنے والے حضرت رب العالمین جل جلالہ، کیا آپ نے بندوں کو بتایا تھا کہ آپ میرے بیٹے ہیں؟ آپ نے یہ بات ان کو بولی تھی؟ اب ایک جواب تو یہ ہے، اے میرے رب، نہیں، میں نے یہ نہیں بولا ہے۔ نہیں، وہ اس طرح جواب نہیں دیں گے، قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا وہ کیا بولیں گے قیامت کے دن، انہیں لایا ہے، وہ اس طرح بولیں گے، اے میرے رب، اگر میں نے بولا ہوگا تو آپ کے علم میں پہلے ہی وہ بات ہوگی کہ میں نے بولا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ اس طرح بولا نہیں میں نے نہیں بولا، یہ ادب نہیں ہے، اس میں بے ادبی ہے۔ اس طرح اگر میں نے بولا ہوگا، اے جل جل، آپ کے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ کے علم میں تو ہوگی بات کہ میں نے بولا ہے۔ اس طرح پھر بولیں گے وہ، جن لوگوں نے میری موجودگی میں جب آپ نے مجھے زندہ رکھا غلط کیا، کفر کیا، شرک کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو میں ان پر گواہ ہوں کہ انہوں نے نہیں مانا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلایا دنیا سے، اس کے بعد جو میرے تھے امتی، انہوں نے کیا کیا، اس کا علم سب آپ کو ہے میرے رب، آپ ان پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ میرے جانے کے بعد انہیں کیا کیا کیا۔ پھر بولیں گے اب آپ ان کو مغفرت کریں یا عذاب دیں گے؟ اس کے بعد کیا لائے ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں پر بہت گہرائی لکھتے ہیں مفسرین کرام، دیکھیے جب وہ فرمائیں گے اپنے ان امتیوں کے بارے میں جنہیں ایمان نہیں لایا، جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، لیکن ایمان نہیں لایا، کفر پر مر گئے،
ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا اس وقت غضب ہوگا جل جلالہ کا ان مشرکوں اور کافروں پر جنہوں نے ایمان نہیں لایا. جب غضب کا معاملہ ہو وہاں پر یہ بولنا درست نہیں ہے انک انت الغفور الرحیم، یہ منع ہے. تو ادب کا تقاضا ہے تو غضب والا لائیں گے انک انت العزیز الحکیم. اے جلال آپ زبردست طاقت والے، آپ عزیز ہیں، حکیم. آپ جو فیصلہ لیں گے وہی درست ہوگا. آپ ان کو جہنم میں بھیجیں گے وہی ٹھیک ہے. آپ ان کو توڑیں گے، ماریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے وہی ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ نہیں لایا جائے گا انک انت الغفور الرحیم. یہ کون سمجھے گا؟ یہ پیغمبر سمجھتے ہیں. ان کے پاس علم کامل ہوتا ہے، عقل کامل ہوتی ہے، وہاں ذرا برابر بھی بید بھی نہیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو باریکیاں ہیں یہ اسی سے سمجھ میں آ جائیں جو اشرف العلوم پڑھے گا. جل جلالہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب ہو جائے ان کے فضل کرم سے. آمین یا رب العالمین. باقی سبق آئندہ. تجدید ایمان بہ پر تُہۍ تہِ پٔرۍزیو حظ. نحمدہ بآلائہ ونصلی علی عاقب انبیائہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان اون میں خدا صبح پٮ۪ٹھ جل جلالہ تہنٛدٮ۪ن تمام فرشتن پٮ۪ٹھ علیہم السلام، تہنٛزن تمام کتابن پٮ۪ٹھ، تہنٛدٮ۪ن تمام پیغمبرن پٮ۪ٹھ علیہم السلام. قیامت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ، تقدیٖرس پٮ۪ٹھ، خیر شر یہِ کینٛژھا چھُ آسان سُہ چھُ از طرفِ حضرت اللہ آسان جل جلالہ. بیٚیہِ اوٚن مےٚ ایمان مٔرِتھ دوبارٕ زندٕ گژھنس پٮ۪ٹھ. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان اوٚن مےٚ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ جل جلالہ تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ تِم چھِ پنٛنٮ۪ن ناوَن سۭتۍ بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن صفاتن سۭتۍ. بیٚیہِ کٔرۍ مےٚ قبوٗل تِہنٛدۍ تمام حُکم. اقرار چھُس کران زبٲنۍ سۭتۍ، تصدیٖق چھُس کران دِلہٕ سۭتۍ. اللہ جل جلالہ وتقدست اسماؤہ عز اسمہ عز سلطانہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا آمنت باللہ تعالی وکفرت بالطاغوت آمنت باللہ تعالی وکفرت بالطاغوت آمنت باللہ تعالی وکفرت بالطاغوت